آپ اللہ سے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ایگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میں تھک چکا ہوں، مشکلیں آ چکی ہیں، میں اتنے امتحانات سے گزر چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں۔ اللہ ایک ایسا راستہ نکال دیں گے اس کو تمام مشکلوں سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر ایشان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رونے لگ گیا، تو گڑیا نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں ہی ڈاکٹر ایشان ہوں۔ یہ انبیاء کی صفت ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو صرف شیئر کس سے کرو؟ اللہ سے۔ اونلی کمپلیننگ ٹو اللہ۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ ہی سیڈ آئی اونلی کمپلین آف مائی گریف اینڈ سورو ٹو اللہ۔ ڈھنڈورا انہوں نے نہیں پیٹا باہر جا کے، رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کر غم نہیں سنایا جا کر۔ غم سنانے سے آخر ہوتا کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ لوگوں کو ہم غم سنائیں گے، ان میں سے کچھ تو مزے لیں گے ہمارا غم سن کر، اور کچھ جو ہیں وہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ بالکل شیئر نہ کریں، بلکہ جو سنسیئر لوگ ہیں ان سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ان کامیاب لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے سارے غم اللہ سے شیئر کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا دکھ یا غم کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہٹا سکتا ہے، صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دل کون بدلتا ہے؟ صرف اللہ، اور ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا دل بدل دو، تو اللہ ہی سے کہنا چاہیے نہ کہ دل پھیرنے کو۔ اب فائدہ کیا ہے غم شیئر کرنے کا اللہ سے؟ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دوسرا اگر مسئلہ نہ بھی حل ہوا تو اللہ آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ آپ اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں۔ انسانوں سے دکھ شیئر کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ ایک تو وہ آپ کو تانا دیں گے، اور دوسرا کہیں گے کہ ہر وقت تو یہ اپنا غم لیے پھرتا ہے، جبکہ اللہ ایسا بادشاہ ہے۔ دنیا میں آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں نا تو ایک دن آپ کی بات سنے گا، دوسرے دن سنے گا، تیسرے دن، چوتھے دن نہیں سنے گا، کہے گا کہ جاؤ تم کیا آ کر تنگ کرتے ہو۔ جبکہ اللہ ایسا بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو کہتا ہے جو اگر اس کے پاس نہ جائیں اور اس کو اپنا غم نہ سنائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ گنہگار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کو بہت بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی ہماری بات غیر اہم نہیں ہے۔ آپ اللہ سے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ایگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میں تھک چکا ہوں، مجھ پر اتنی مشکلیں آ چکی ہیں، میں اتنے امتحانات سے گزر چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں۔ یہ ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں، یہ ایک ہیبٹ ہے۔ فائدہ کیا ہے اللہ سے اپنا غم شیئر کرنے کا؟ فائدہ کیا ہے اللہ سے اپنی بات شیئر کرنے کا؟ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی مجھے پہچانتا ہے، میرے پاس آتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے، اللہ ایک ایسا راستہ نکال دیں گے اس کو تمام مشکلوں سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث میں اس کی تفسیر آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کو ہر مشکل سے نجات عطا فرماتا ہے۔ استغفار کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یوٹیوب ویڈیو بھی موجود ہے پاور آف اللہ کے نام سے۔ ایک ڈاکٹر ایشان ہیں، سعودیہ کے ڈاکٹر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں دوسرے ملک یورپ میں آپریشن کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں طوفان بہت زیادہ تھا کہ جہاز کو پار کرنا پڑا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو ضروری پہنچنا ہے تو آپ جہاز چلائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے دوسروں کی زندگی کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی پکڑیں اور آپ جہاں جانا ہے وہ جگہ نزدیک ہی ہے تو آپ گاڑی پر چلے جائیں۔ تو میں نے گاڑی پکڑی اور چل دیا، تو راستے میں طوفان بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں گاڑی روکنی پڑی۔ ہماری گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی، ہم نے دروازہ نوک کیا تو ایک بڑھیا آئی جو بہت ہی بوڑھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہمیں اندر آنے دیں، طوفان بہت ہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے اجازت دی، ہم اندر چلے گئے۔ جب ہم اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ زمین پر گدے پر لیٹا ہوا ہے، اور وہ گڑیا بار بار اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے اور بہت ہی پریشان نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کوئی دماغی مسئلہ ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے، اور میں اس کی دادی ہوں اور یہ میرا واحد ہی سہارا ہے۔ میں بہت جگہ اس کو دکھانے کے لیے گئی ہوں، بہت ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹاپ نیورو سرجن کے پاس اس کو لے جائیں۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی لیکن میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اور میں ان کو نہیں دکھا سکی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ان کا نام بتائیں، اس ڈاکٹر کا نام بتائیں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، شاید آپ کے کچھ کام آ سکوں یا آپ کی کچھ سفارش کر سکوں۔
تو بڑھیا نے کہا کہ اس کا نام ریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رونے لگ گیا۔ تو بڑھیا نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں ہی ڈاکٹر ریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کن حالات میں مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی فورسز ہیں۔ تو اس بڑھیا نے بتایا کہ میں استغفار کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ کے پاس اتنی بڑی فورسز ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے استغفار کیجئے اور ہر بات اپنے اللہ سے شیئر کیجئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔